الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا شریعۃ بعد شریعتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے کریم شفیق آقا پر میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب میں کروں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سبھی احباب ذوق شوق پیار محبت عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ حضرات محترم، نہایت ہی معزز علماء کرام، آج خوبصورت محفل تکمیل قرآن کانفرنس آپ کی اس خوبصورت مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ سبھی احباب کی تشریف آوری، میرا آنا، آپ حضرات کا آنا، مل جل بیٹھنا، سننا سنانا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے قسمت والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی بڑی شفقت لیتے ہوئے میں بلا تاخیر اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سارے بالکل فریش بیٹھے ہیں؟ جو بالکل فریش اور محفل کو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے ذرا ایک دفعہ کہے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کتنی بابرکت ہے یہ محفل اور کتنا خوش نصیب ہے اس میں آنے والا۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، آئیے ایک طالب علم سے سنیے کہ یہ محفل کتنی بابرکت ہے اور اس میں آنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ سنیے، اشعار کی صورت میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میں نے ان مصروں میں یہ بتانا ہے کہ یہ محفل کتنی برکت والی ہے اور اس میں آنے والا کتنا خوش نصیب کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے۔ اگر میرے مصرے سمجھ آئیں تو میرا ساتھ کیسے دیں گے جی آپ؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے۔ میرے محبوب کی محفل میں آنے والا ہر انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اس محفل میں تشریف فرما کر تو پھر کہیں سبحان اللہ۔ آغاز اللہ کی حمد سے کر رہا ہوں کہ میرے مولا تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے۔ سنیے ہمارا عقیدہ، کون ہے ہمارا خالق، کون ہے ہمارا مالک۔ میرے مصرے پسند آئے تو اللہ کی توحید کا اقرار دونوں ہاتھ اٹھا کر کیجئے گا، انشاءاللہ کل یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ میرے مولا تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، کہ مولا تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے ازل سے ابد، بے ابتدا بے انتہا تو ہے۔ میرے مولا تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ اب جس کا خدا اللہ ہے وہ ذرا اظہار کرے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ سنیے، میرے مولا تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے آپ کے لیے کہا تھا کہ تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر تو رب کی نگاہ میں کمتر بھی نہیں ہے۔ شاکر جب آدمی نے حضرت کہا تھا کہ وفاد گلشن وفا نو بول گے تے ساڈی چنگی کیتی یا دا نو بول گے، شاکر تو فضول چ رونا پھرنا یا تھے خدا دے بندے خدا نو بول گے۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے میرے نوجوان دوستوں کے لیے کیا کہا تھا؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس محفل میں تشریف لائے۔ سنیے اقبال کا پیغام۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر تو رب کی نگاہ میں کمتر بھی نہیں ہے، اور تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، تو رحمان کی پکڑ سے باہر بھی نہیں ہے۔
تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان. اور سنیے اقبال کا پیغام پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے اقبال کو اس پیغام کی تائید کرنی ہے کہ تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے, تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے, تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے, تو دنیا نہ بسا دل میں, دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سنیے میں آغاز اللہ کی حمد سے کر رہا ہوں کہ میرے مولا تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے, منتہا تو ہے, ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. مولا تو ہی اول, تو ہی آخر, تو ہی ظاہر, تو ہی باطن, تجھی کو حمد زیبا ہے, ہم سب کا خدا تو ہے. اور میرے مولا بقا تجھ کو, فنا مجھ کو, مولا ثنا تیری, زباں میری, میں فانی بے بقا ہوں, ذات باقی لا فنا تو ہے. اور میرے مولا تو واجب ہے, تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن, تو ہی رب العلا ہے, عقل سے ماورا تو ہے. اور میرے مولا مجھے غیرت ہے, کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں, جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. کہ چپ چپ بندہ بور لگدا ہے, خوش رہے تو کچھ ہور لگدا ہے. سبحان اللہ تے 90 نیکیاں ملدیاں نے, کیڑا زور لگدا ہے. ادھر اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. سنیے اور میرے مولا خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے. جس کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے بولیے ذرا کہیں سبحان اللہ. میرے لیے نہیں, جس کی بات کر رہا ہوں, جس نے زبان دی, جس نے ہاتھ دیے, اس رب کے لیے بولیے گا کہ خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے, تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں نے دیکھا ہے, نام رٹتا ہے باغ میں تیرا پتا پتا, مولا نام رٹتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا, سنگریزے تیرا دم برتے ہیں کوہساروں میں نے دیکھا ہے. میرے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے, میرے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں, آقا کے اشاروں میں. میرے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں, آقا کے اشاروں میں, معصوم پیاروں میں, ایمان کے سواروں میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں, فاروق کی ہیبت میں, عثمان کی عفت میں, حیدر کی شجاعت میں, مالک کی روایت میں, احمد کی درایت میں, سفیان کی ثقافت میں, نعمان کی فقاہت میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں, ساون کی بہاروں میں, کوئل کی پکاروں میں, پودوں کی قطاروں میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں, ہر قلب کے داغوں میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں, ہر نقش مجازی میں, ہر حسن ترازی میں. جملہ پسند آئے تو محبت سے بولیے گا. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں, ہر قلب کے داغوں میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں, ہر نقش ترازی میں, ہر حسن مجازی میں. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں, کوہسار میں غاروں میں. ذرا اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضور کی آمد سے قبل کیا منظر تھا, شاعر نے وہ خوبصورت انداز میں بیان کیا, میں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضور کی ولادت کو تو سارے مانتے ہیں, جو مانتا ہے ذرا کہے سبحان اللہ. سنیے حضرت شاہ جی اور باسط صاحب, حضور کی آمد سے قبل کیا منظر تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. سنیے شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا. شاعر لکھتا ہے کہ یوں ہی کہکشاں کے تھے دلکش نظارے, یوں ہی آسماں پہ تھے روشن ستارے, یوں ہی تھے یہ منظر ہنسی پیارے پیارے, فلک کے تھے یوں ہی نہ پید کنارے, یوں ہی چاند تھا چرخ پہ جگمگاتا, اسی بہر میں تیر کر ڈوب جاتا. میرے اس کلام کے آخر بجے جس کو حضور کی ولادت کی خوشی ہے, وہ حضور کی ولادت کی خوشی کے ذرا دایا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا لگائے گا. سنیے کہ یوں ہی کہکشاں کے تھے دلکش نظارے, یوں ہی آسماں پہ تھے روشن ستارے, یوں ہی تھے یہ منظر ہنسی پیارے پیارے. آل اسٹیج برشور شفقت چاہوں گا کہ یوں ہی کہکشاں کے تھے دلکش نظارے, یوں ہی آسماں پہ تھے روشن ستارے, یوں ہی تھے یہ منظر ہنسی پیارے پیارے, فلک کے تھے یوں ہی نہ پید کنارے, یوں ہی چاند تھا چرخ پہ جگمگاتا, اسی بہر میں تیر کر ڈوب جاتا. یوں ہی سلسلہ تھا گردشوں کا جاری, کبھی رات کی تھی کبھی دن کی باری, بشر الٹے پاؤں مگر چل رہا تھا, جہالت میں ہر آدمی ڈل رہا تھا, پرستش بتوں کی تھی ہر سمت جاری, کسی کو نہ تھی یاد توحید باری. تمدن ممالک میں گرتے جدا تھے, مگر کفر دنیا میں سب ہم نوا تھے, تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے, یہ محتاج ان کے وہ حاجت
حالات روا تھے، خدا یہ پتھر یہ داد کے تھے، عقیدے پلندے خرافات کے تھے، عرب تھے جہالت میں ڈوبے تھے کب سے، بس آیا تھا کعبہ بتانے عرب سے، اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا، اچانک 12 ربیع الاول اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا، ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا، زمانے میں وہ انقلاب آ گیا ہے، نبوت کا پھر آفتاب آ گیا ہے، بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی۔ ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں، جس کو حضور کی ولادت کی خوشی ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی، کیوں نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، خدا کا رسول کریم آ گیا ہے، وہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے، وہ باطل کی ظلمت مٹا دینے والا۔ توجہ میرے آقا دنیا میں آئے کیا ہوا، وہ باطل کی ظلمت مٹا دینے والا، وہ بندے خدا سے ملا دینے والا، وہ ٹوٹے دلوں کو ضیا دینے والا، وہ 70 کو پیالہ پلا دینے والا، وہ گالیاں سن کر دعا دینے والا، وہ گالیاں سن کر دعا دینے والا، وہ زخم کھا کر پھول برسا دینے والا، وہ مدینے کو جنت بنا دینے والا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے اسی سال مدینے کا مسافر بن جائے۔ مجھے ایک شعر یاد ہے، یہ شعر سن کے آپ نے سبحان اللہ چیک کرنی ہے۔ وہ شاعر نے کہا کاش اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، کاش اگر مدینے میں، یہ آپ کو بس ٹچ دے رہا ہوں، کاش اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، یوں مدینے کی گلی میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں لیلا کو دل دے کر ہوا پاگل، میرے مصطفیٰ کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ سارے نہیں بولے، ادھر والے بھی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور ایک اور شاعر نے خوبصورت منظر دیکھا اور کیا لکھا کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آب سانچے میں ڈالا، وہ جس نے گناہوں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند و سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے آ کر جہاں سے ہم کو نکالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو کوئی سمجھے اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں میں آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کون آیا؟ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے۔ وہ بڑا دکھ ہوگا مجھے اس بندے پہ جو خاموش رہا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ زمین پہ خدا کا بیان آ گیا ہے، وہ ہرا سے سوئے فران آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ کون آیا؟ وہ رومی و شامی بھی دیکھو گرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی دیکھو ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ زمین پہ خدا کا بیان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اور 4 مصرے پڑھ رہا ہوں حضور کی ولادت پہ، اب تک جو نہیں بولا انشاءاللہ میرے اس مصرے پہ بولے گا۔ میرے آقا اس دنیا میں آئے کیا ہوا، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے۔ چوتھے مصرے پہ میں دیکھوں گا کون کون حضور کا سچا دیوانہ اور کس کس کو حضور کی آمد کی خوشی ہے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے آقا نے قدم دنیا میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے۔ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا کہ زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ جسے سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ کعبے میں جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے۔ اگر آپ بول سکتے ہیں تو ہے کہ ضرب میرے ساتھ لگائیں کہ لوگ کعبے میں جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ، سارے بولیں لوگ کعبے میں جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ، لوگ آنسو بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے۔ کون کسی پہ کب مرتا ہے اے نصیر، لوگ ان لوگوں پہ مرتے ہیں، ان میں کچھ ہے۔ کیا ہے؟ یہ آقا کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، یہ صحابہ کی عزت کے پہرے دار ہیں۔ اللہ حضرات علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، بآواز بلند کہیں آمین۔ اللہ حضرات علماء کرام سے ہمارا تعلق وابستہ رکھے۔ آغاز کر رہا ہوں کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، حضرات علماء کرام بڑی شفقت چاہوں گا کہ کرتاس کے چہرے پر، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے،
اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے یہ پیارا نام لیں، وہ لفظ محمد، سارے پیار سے نام لیں، وہ لفظ محمد، سارے بولیں وہ لفظ، وہ لفظ۔ چار مصرے پڑھتا ہوں جو نہیں بول رہے ان کے لیے حضرات، کہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود دے، کہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود دے، او کیڑی شے ہے جیڑی مدینے دی گدائی تو ود دے، اساں لڈوان شڈوان دے گٹی شوقینا، ساڑے محمد دا نائی مٹھائی تو ود دے۔ اب ذرا بآواز بلند کہ سبحان اللہ۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ، وہ لفظ، اور ہم آپ سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، جو غلام بیٹھا ہے ذرا کہے سبحان اللہ۔ سنیے آپ کے لیے چار مصرے پڑھ رہا ہوں، شاعر نے آپ کے لیے کیا خوبصورت لکھا کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، جو حضور کا غلام ہے، جس کو حضور کی غلامی پہ فخر ہے، وہ میرے چوتھے مصرے پہ حضور کا غلام بن کے میرے اس مصرے کا استقبال کرے گا کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے۔ سنیے حضور کے گستاخوں کے لیے کیا ہے اور حضور کے غلاموں کے لیے، کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، کہ دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔